بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ تمام احباب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج جلالین ثانی کا سبق نمبر 193 ہے اور اس سبق کے اندر ہم سورہ ملک کی آیت نمبر 18 سے لے کر 22 تک کا ترجمہ اور تفسیر پڑھیں گے۔ پہلے آیات کا ترجمہ دیکھ لیں۔ وَلَقَدْ كَذَّبَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرٌ، اور ان سے پہلے جو لوگ تھے انہوں نے بھی جھٹلایا تھا۔ فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرٌ، پھر میرا عذاب کیسا تھا۔ أَوَلَمْ يَرَوْا إِلَى الطَّيْرِ فَوْقَهُمْ صَافَّاتٍ وَيَقْبِضْنَ مَا يُمْسِكُهُنَّ إِلَّا الرَّحْمَنُ إِنَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ بَصِيرٌ۔ یہاں پر اس نسخے میں غلطی ہے، ہم دوسرا نسخہ دیکھتے ہیں۔ اولم یروا الی الطیر فوقهم صافات ویقبضن ما یمسکهن الا الرحمن انہ بکل شیء بصیر، اور کیا انہوں نے پرندوں کو اپنے اوپر نظر اٹھا کر نہیں دیکھا؟ اولم یروا، نظر اٹھا کر نہیں دیکھا کہ وہ پروں کو پھیلائے ہوئے ہوتے ہیں اور سمیٹ بھی لیتے ہیں، ویقبضن، اور سمیٹ بھی لیتے ہیں، ما یمسکہن الا الرحمن، ان کو خدائے رحمان کے سوا کوئی تھامے ہوئے نہیں ہے۔ انہ بکل شیء بصیر، یقیناً وہ ہر چیز کی خوب دیکھ بھال کرنے والا ہے۔ امن ھذا الذی ھو جند لکم ینصرکم من دون الرحمن ان الکافرون الا فی غرور، بھلا خدائے رحمان کے سوا وہ کون ہے؟ امن، وہ کون ہے؟ ھذا الذی ھو جند لکم، جو تمہارے لشکر بن کر تمہاری مدد کرے، جو تمہارا لشکر بن کر تمہاری مدد کرے، من دون الرحمن، سوائے خدائے رحمان کے۔ ان الکافرون الا فی غرور، کافر لوگ تو نرے دھوکے میں پڑے ہوئے ہیں۔ امن ھذا الذی یرزقکم ان امسک رزقہ بل لجوا فی عتو ونفور، اگر وہ اپنا رزق بند کر دے تو بھلا وہ کون ہے جو تمہیں رزق عطا کر سکے؟ امن ھذا الذی یرزقکم ان امسک رزقہ، اگر وہ اپنا رزق بند کر دے تو کون ہے جو تمہیں رزق عطا کر سکے؟ بل لجوا فی عتو ونفور، اس کے باوجود وہ سرکشی اور بیزاری پر جمے ہوئے ہیں۔ افمن یمشی مکبا علی وجہہ اہدی امن یمشی سویا علی صراط مستقیم، بھلا وہ شخص جو اپنے منہ کے بل اوندا چل رہا ہو، افمن یمشی مکبا علی وجہہ، منہ کے بل اوندا چل رہا ہو، اہدی، وہ منزل تک زیادہ پہنچنے والا ہوگا، امن یمشی سویا علی صراط مستقیم، یا وہ جو ایک سیدھے راستے پر سیدھا سیدھا چل رہا ہو۔ عزیز طلبہ، یہ جو آج کے سبق کی پہلی آیت ہے، اس میں جو سابقہ اقوام تھی ان کی تکذیب کو بیان کر کے اللہ تعالیٰ نے عذاب سے ڈرایا ہے۔ مطلب یہ ہوا کہ جو کفر ہے وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں ناقابل قبول ہے، اس پر عذاب ہوگا۔ اگر دنیا میں عذاب نہیں ہوگا لیکن آخرت میں عذاب ضرور ہوگا، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ وعید فرمائی ہے کہ آخرت میں ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اولم یروا الی الطیر فوقہم صافات ویقبضن، اس کے بعد پرندوں کا حال بیان فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت قاہرہ اس سے پتہ چلتی ہے کہ کیا آپ نے جو ہے وہ پرندوں کو نہیں دیکھا جو ان کے اوپر ہوا میں اپنے بازو پھیلائے ہوئے اڑتے ہیں، اور اپنے بازو کو جو ہے وہ پھیلاتے بھی ہیں اور ویقبضن، اور سکیڑ بھی لیتے ہیں، یعنی کہ وہ اپنے بازو کو بند بھی کر لیتے ہیں۔ تو کیا انہوں نے ان پرندوں کو نہیں دیکھا؟ ما یمسکہن الا الرحمن، انہیں سوائے رحمان کے کون جو ہے وہ زمین پر نہیں گرنے دیتا، ان کی کون حفاظت کرتا ہے؟ وہ فضا میں موجود ہوتے ہیں، بازو جو ہے ان کے بند ہونے کے باوجود وہ فضا میں اڑتے بھی ہیں اور بازو کو پھیلاتے بھی ہیں، پھر بھی وہ زمین پر نہیں گرتے۔ رحمان کے علاوہ انہیں کون تھامے ہوئے ہے؟ انہ بکل شیء بصیر، جو اس نسخے میں کاتب کی غلطی سے رہ گیا ہے، لیکن اس کی تفسیر آگے جو مصنف نے ذکر کی ہے وہ کاتب نے لکھی ہوئی ہے۔
وہ ہر چیز کو دیکھنے والا ہے۔ مطلب یہ کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ پر استدلال کرنے کے لیے جو ہے وہ فضا میں جو اڑنے والے پرندے ہیں، جو پر پھیلائے ہوئے اڑتے پھرتے ہیں، بعض مرتبہ پرندے جو ہے وہ اپنے پروں کو بند کر لیتے ہیں، سکیڑ لیتے ہیں فضا میں رہتے ہوئے بھی، تو یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ پر ایک بڑی دلیل ہے کہ یہی بازو جو جانوروں کے ہیں، اس طرح کے بازو اگر پرندوں کے علاوہ دوسرے جانداروں کو لگا دیے جائیں تو وہ نہیں اڑ سکتے۔ یعنی یہ بازو اگر جانداروں کے علاوہ جانوروں میں لگا دیے جائیں پرندوں کے علاوہ تو وہ نہیں اڑ سکتے۔ اللہ تعالیٰ نے جس کو چاہا جس طرح کی خصوصیت عطا فرمانا چاہیے اسی طرح کی خصوصیت سے نوازا۔ آسمان میں سب تصرفات اللہ ہی کے ہیں۔ وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں بیان فرمایا کہ اور اسی طرح هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ ذَلُولًا، جیسا کہ پہلے گزرا ہے، زمین کے اندر تصرفات بھی اسی کے ہیں، اور آسمان اور زمین کے درمیان جو فضا ہے وہ بھی اسی کے قبضہ قدرت میں ہے، اسی قادر مطلق کے تصور میں ہے، تو اسی کو اس میں بیان فرمایا جو بیچ کا فاصلہ ہے۔ اولم یروا الی الطیر فوقہم صافات ویقبضن۔ آگے فرمایا امن ھذا الذی هو جند لکم ینصرکم من دون الرحمن ان الکافرون الا فی غرور۔ مومن اور کافر کی مثال دی ہے گویا کہ رحمان کے سوا تمہارا کون مددگار ہے، اگر وہ اپنا رزق روک لے تو تم کیا کر سکتے ہو۔ اللہ تعالیٰ کی جو مدد ہے اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو رزق عطا کیا جاتا ہے اس کا بیان ہے ان آیات کے اندر، اس کے اندر بھی اور اس کے بعد والی امن ھذا الذی یرزقکم، ان دونوں آیات کے اندر کہ اللہ تعالیٰ ہی رزق عطا فرمانے والے ہیں، اللہ تعالیٰ ہی مدد فرما سکتے ہیں۔ کافر جو ہیں وہ غرور میں سرکشی میں بڑھتے چلے جا رہے ہیں، اس کا ذکر ہے۔ اور اسی طرح جو ہے وہ ان آیتوں کا جو سبب نزول ہے وہ بعض مفسرین نے یہ بیان فرمایا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو کافر لوگ تھے وہ حق کی دعوت کو قبول کرنے سے گریز کرتے تھے اور جو ہے وہ عناد پر تلے رہتے تھے، اور جو ہے وہ گمنڈ تھا انہیں ان چیزوں پر۔ کہتے تھے کہ ہمارے اموال جو ہیں اور ہمارے افراد، قوم، قبیلہ جو ہے وہ لوگ ہماری حفاظت کر لیں گے، اور وہ بتوں سے جو ہے وہ نفع کی اور ضرر کی امید لگائے رکھتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان دونوں باتوں کی تردید فرمائی ہے۔ بتاؤ وہ کون ہے جو رحمان کے علاوہ تمہاری مدد کر سکے۔ امن ھذا الذی هو جند لکم ینصرکم، اللہ تعالیٰ کے علاوہ وہ کون ہے جو کون سے لشکر ہیں جو تمہاری مدد کر سکیں، یعنی اگر اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی عذاب آ جائے تو اس کو وہ دور کر سکیں اور تمہاری مدد کر سکیں، وہ کون ہے؟ کوئی بھی نہیں ہے۔ تم جھوٹی اور خام خیالی میں ہو اور جھوٹی ایک تسلی میں ہو، شیطان نے تمہیں دھوکے میں ڈال رکھا ہے۔ ان الکافرون الا فی غرور، جو ہے وہ دھوکے میں شیطان نے ڈال رکھا ہے، یہ سمجھا رکھا ہے کہ کوئی عذاب آ گیا تو ہمارے پاس افراد بہت ہیں، افراد کی کمی نہیں ہے، وہ حفاظت کر لیں گے۔ اور اسی طرح اگلی آیت میں فرمایا امن ھذا الذی یرزقکم من امسک رزقہ، اگر تمہیں جو ہے وہ جو رازق ہے وہ رزق نہ دے، وہ رزق کو روک لے، تو کون ہے جو تمہیں رزق دے دے؟ اس کے علاوہ تمہیں کوئی بھی رزق دینے والا نہیں ہے۔ بل لجوا فی عتو ونفور، بلکہ جو ہے وہ جو کافر ہیں وہ سرکشی اور بیزاری پر اس کے باوجود جمے ہوئے ہیں، یعنی سرکشی میں اور نفور میں، حق سے دور ہونے میں جو ہے وہ مزید آگے بڑھتے چلے جا رہے ہیں۔ بل لجوا فی عتو ونفور، اپنی سرکشی اور نفرت پر جمے ہوئے ہیں۔ اس کے بعد جو آیت ہے افمن یمشی مکبا علی وجہہ اہدی امن یمشی علی صراط مستقیم، اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے کافر اور مومن کی مثال بیان فرمائی ہے کہ جو شخص اوندے منہ چل رہا ہو، کیا وہ صراط مستقیم پر چلنے والے کے برابر ہو سکتا ہے؟ یعنی کافر اور مومن کی مثال اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمائی ہے کہ ایک شخص منہ کے بل گرا ہوا ہے اور اوندے منہ چل رہا ہے، یہ کافر کی مثال ہے مکبا علی وجہہ، اور امن یمشی سویا علی صراط مستقیم یہ مومن کی مثال ہے۔ بتاؤ ان دونوں میں سے صحیح راستے پر کون ہے اور جو ہے وہ سیدھے راستے پر جو ہے وہ کون ہے؟ ان دونوں میں سے کون بہتر ہے؟ ظاہر ہے ایک سمجھدار آدمی جو ہوتا ہے
وہ یہی کہے گا کہ جو اعتدال کے ساتھ سیدھے راستے پر چل رہا ہے، جا رہا ہے، اس میں نہ کجی ہے نہ پھسلنے کا خطرہ ہے، تو یہ وہی جو ہے وہ سیدھے راستے پر ہے، اور وہ مومن ہے جو ایمان کی صفت سے متصف ہے، اور اس کی حالت ہر طرح سے جو اوندے منہ چلنے والا کافر ہے اس سے بہتر ہے۔ لہذا جو کافر ہے جو اوندے منہ چل رہا ہے اور افراد و تفرید میں پڑا ہوا ہے، زیغ و زلال میں پڑا ہوا ہے، چلنے میں بھی جو ہے وہ ہر وقت جو ہے وہ اس کو گرنے کا اور اس طرح جو ہے وہ نقصان کا خطرہ رہتا ہے، تو ایسی حالت میں بندہ منزل مقصود تک کیسے پہنچ پائے گا؟ اور اس کے مقابلے میں جو مومن ہے وہ سیدھے راستے پر چل رہا ہے، جو دین کا راستہ ہے، دین مستقیم کا راستہ ہے، سیدھا ہو کر چل رہا ہے اس پر، اور افراد و تفرید سے بھی بچ رہا ہے، تو اس شخص کا راستہ ہی بہتر ہے اور وہی سیدھے راستے پر ہے جو کہ منزل مقصود تک بھی پہنچے گا اور کامیاب بھی ہوگا۔ اب ان آیات کی تفسیر جلالین ملاحظہ ہو، وَلَقَدْ كَذَّبَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ من الامم، ہم ضمیر کا مرجع مصنف نے بیان فرما دیا، ان سے پہلے یعنی کہ جو ان سے پہلے امتیں گزر چکی ہیں ان میں سے جنہوں نے تکذیب کی، جھٹلایا، فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرٌ، تو میرا عذاب کیسا رہا۔ انکاری علیہم بالتکذیب عند اہلاکہم ای انہ حق، یعنی اس کی تفسیر مصنف بیان فرما رہے ہیں کہ میرا انکار ان کے اوپر تکذیب کے ذریعے سے ان کی ہلاکت کے وقت کیسا تھا، ای انہ حق، بالکل وہ مقتضا کے مطابق تھا، برحق تھا۔ اولم یرو، کیا یہ نہیں دیکھتے، ینظرو، یرو ینظرو کے معنی میں ہے، الی الطیر، پرندوں کی طرف، فوقہم، اپنے اوپر، فی الہوا، اوپر سے مراد یعنی ہوا میں، صافات، جو کہ پروں کو پھیلائے ہوئے ہوں، باسطات اجنحتہن، یعنی صافات کا معنی مصنف بیان فرما رہے ہیں جو اپنے پروں کو پھیلائے ہوئے ہوں، وَيَقْبِضْنَ أَجْنِحَتِهِنَّ بَعْدَ الْبَسْطِ، اور سکیڑ لیتے ہوں یعنی اپنے پروں کو کھولنے کے بعد، آئی وَقَابِضَاتٍ، یعنی یہ صافاتن کی طرح یہاں قابضاتن مصنف نے اس کی تفسیر فرمائی کہ پروں کو پھیلائے ہوئے ہوں اور جو ہے وہ اپنے پروں کو بند کیے ہوئے ہوں۔ مَا يُمْسِكُهُنَّ، کون ان کو روکتا ہے، عَنِ الْوُقُوعِ فِي حَالِ الْبَسْطِ وَالْقَبْضِ، یعنی پروں کو کھولنے کی حالت میں اور پروں کو سکیڑ لینے کی حالت میں ان کو گرنے سے کون روکتا ہے، الا الرحمن، سوائے خدائے رحمان کے، بقدرتی، یعنی یہ رحمان سے مراد رحمان کی قدرت ہے کہ وہی اپنی قدرت سے ان کو روکتا ہے۔ انہو بکل شیء بصیر، بے شک وہ ہر چیز کی خوب دیکھ بھال کرنے والا ہے۔ المعنى لم يستدلوا بثبوت الطير في الهواء على قدرتنا ان نفعل بهم ما تقدم وغيره من العذاب، مصنف رحمہ اللہ تعالیٰ نے اس کی تفسیر بیان فرما دی انہ بکل شیء بصیر کی، مطلب یہ ہے کہ وہ جو ہے وہ ہوا کے اندر پرندوں کے ٹھہرے رہنے کی وجہ سے ہماری قدرت پر جو ہے وہ استدلال نہیں کرتے کہ ہم نے ان کے ساتھ ماقبل میں مذکورہ عذاب وغیرہ کا معاملہ کر سکتے ہیں، ان نفعل بہم، کہ ہم ان کے ساتھ کر سکتے ہیں، ما تقدم وغیرہ من العذاب، جو ماقبل میں مذکور وغیرہ عذاب ہے اس کا معاملہ ہم کر سکتے ہیں۔ امن ھذا الذی هو جند لکم، کون ہے ایسے لشکر ہیں تمہارے لیے جو ینصرکم، جو تمہاری مدد کر سکیں، ینصرکم تمہاری مدد کر سکیں، من دون الرحمن، سوائے خدا رحمان کے۔ امن، اس کی ترکیب مصنف ذکر فرما رہے ہیں کہ یہ مبتدا ہے، ھذا خبرہ، یہ خبر ہے، الذی بدل من ھذا، یہ ھذا سے بدل ہے، ہوا جند اعوان، جند یہ لشکر کو کہتے ہیں، اس کا معنی مصنف نے بیان فرمایا کہ اعوان بمعنی اعوان کے ہے۔ لکم صلۃ الذی، صلۃ الذی، یہ الذی کا، یہ الذی جو ہے اس کا صلہ ہے۔ ینصرکم صفت جندن، یہ ینصرکم جو ہے یہ جندن جو موصوف ہے اس کی صفت ہے، من دون الرحمن، اللہ کے علاوہ، رحمان کے علاوہ، ای غیرہ، یدفع عنکم عذابہ، یعنی اس کے علاوہ کون ہے جو تم سے اس عذاب کو دفع کر سکے، ای لا ناصر لکم، یعنی تمہارا کوئی مددگار نہیں ہوگا یا تمہارا کوئی مددگار نہیں ہے۔ ان الکافرون الا فی غرور، ان ما کے معنی میں ہے نہیں ہے کافر مگر یہ کہ وہ دھوکے میں ہیں، دھوکے میں پڑے ہوئے ہیں۔ غرہم الشیطان بان العذاب لا ينزل بہم، کیسے دھوکے میں پڑے ہوئے ہیں،
उसकी तफसीर मुसन्निफ बयान फरमा रहे हैं कि उनको शैतान ने धोखे में डाल रखा है इस तौर पर कि तुम पर आजाब नाजिल कि उन पर आजाब नाजिल नहीं होगा। अमन हादल लज़ी यरज़ुकुकुम, कौन है वो जो तुम्हें रिज्क देता है, रिज्क दे, इन अमसका रिज़्क़हु, अगर वो अपना रिज्क रोक ले। अमसका अर्रहमान, अगर वो रहमान रिज्क रोक ले तो तुम्हें कौन रिज्क दे सकता है उसके अलावा, कौन है जो तुम्हें रोजी पहुंचा सके अगर वो अपनी रोजी को रोक ले। अइल मतर यानकुम, रिज्क से मुराद मुसन्निफ फरमाते हैं बारिश है कि वो अपनी बारिश को रोक दे तुमसे। वह जवाब शर्त महजूफुन, ये जो शर्त है इन अमसक रिज़्क़हु, इसका जवाब शर्त महजूफ है। दल्ला अलैहि मा क़ब्लहु, फमन यरज़ुकुकुम जो है इसके ऊपर दलालत करता है। मतलब ये है कि यरज़ुकुकुम जो है ये इसके ऊपर दलालत कर रहा है कि कौन तुम्हें रिज़्क देगा। आई ला राज़िक़ लकुम गैरहु, यानी तुम्हारा कोई राज़िक नहीं है उसके अलावा। बल लज्जू, बल्कि वो तमादू जमे हुए हैं, फी उतूबिन तकब्बुरिन, तकब्बर के अंदर, व नुफूरिन तबाउदिन अनिल हक़, नुफूर का माना है हक से दूरी के अंदर, और तकब्बुर के अंदर वो जो है वो मुसलसल पड़े हुए हैं, जमे हुए हैं उसके ऊपर। अफमन यमशी मुकिब्बन अला वजहिही, मुकिब्बन वाक़िअन, क्या वो शख्स जो अपने ऊंधे मुंह चल रहा हो, ऊंधे मुंह गिरा हुआ चल रहा हो, अहदा, वो ज्यादा मंजिल मकसूद तक पहुंचने वाला है। अम्मन यमशी सवियन, या वो शख्स जो चल रहा हो सीधे रास्ते पर, सवियन मुअतदिलन, सवियन का माना है जो राह रास्त पर, राह इतदाल पर चल रहा हो, अला सिरात मुस्तकीम, सिरात मुस्तकीम पर। सिरातिन तरीक़िन, सिरातिन का माना बयान फरमा दिया कि ये सिरातिन का माना है रास्ता, मुस्तकीम सीधा, सीधे रास्ते पर। यानी मतलब ये है कि वो शख्स जो ऊंधे मुंह चले वो मंजिल मकसूद पर पहले पहुंचने वाला होगा, या वो शख्स जो सीधा खड़े होकर हमवार सड़क पर चले, तो कौन जो है वो मंजिल मकसूद तक पहले पहुंचने वाला होगा। व खबरु मन असानियतु महजूफुन दल अलैहि खबरुल ऊला आई आहदा। मुसन्निफ रहमहुल्लाह ताला इसकी तरकीब बयान फरमा रहे हैं कि अम्मन यमशी के अंदर जो मन है इसकी खबर जो है ये महजूफ है, जिस पर पहला जो मन है उसकी खबर आहदा दलालत कर रही है। आई आहदा, कौन जो है वो पहले पहुंचने वाला होगा। वल मसलु फिल मुमिन वल काफिर आई अय्युहुमा अला हुदन। मुसन्निफ रहमहुल्लाह ताला फरमाते हैं कि ये जो आयत के अंदर मिसाल दी गई है ये मोमिन और काफिर की मिसाल है कि यानी इनमें से कौन हिदायत पर है। अला अय्युहुमा अला हुदन, इनमें से कौन हिदायत पर है, ये जो है वो अल्लाह ताला इसके अंदर बताना चाह रहे हैं। जो ऊंधे मुंह चलने वाला है वो हिदायत पर है, या फिर जो सीधे रास्ते पर चल रहा है वो हिदायत पर है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।